بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ اس میں کیا ہے اور ان کے انجام کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے دو قوموں کا تذکرہ کیا گیا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ، والمؤتفکات اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، بالخاطئہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، یہ سب کے سب گنہگار تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ، یعنی کہ فرعون کے اندر جو برائیاں یا ان کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں اس کے مشابہ جتنی قومیں گزری ہیں ان کا یہاں ذکر ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جن کو اللہ نے الٹ دیا، اس سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی ہے کہ جب ان کے اندر برائیاں عام ہو گئیں، شرک عام ہوا، کفر عام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنگین گناہ جو دیگر قوموں میں نہیں تھا، یعنی کہ ان میں سے مرد آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے، یہ بھیانک جرم تھا جس کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بستیوں کو اس طرح الٹا گیا کہ ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک لے کر جایا گیا، یہاں تک کہ ان کے بھوکنے والے، بستی کے بھوکنے والے کتوں کی آوازوں کو آسمان کے فرشتوں نے سنا، اور وہاں سے پھر ان کی بستی کو زمین میں پلٹ دیا گیا۔ یہ سنگین عذاب جو دیگر قوموں کے مقابلے میں لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا، یہ ان کے اس جرم کی وجہ سے، جو شرک اور کفر تھا وہ اپنی جگہ تھا، رسولوں کی مخالفت ان میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم جنس پرستی کا سنگین جرم تھا اس کی وجہ سے ان کو یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فعصوا رسول ربهم، ان سب لوگوں نے، فرعون، آل فرعون اور اس جیسے جو گنہگار لوگ تھے، اور لوط علیہ السلام کی جو بستی کے لوگ تھے وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فعصوا رسول ربهم، ان سب لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، فاخذهم اخذۃ رابیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی سخت طریقے اور سخت انداز سے پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، کس طرح پکڑا؟ ان میں سے ایک قوم کی مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ قوم نوح ہے کہ جب ان کے یہاں پانی کی طغیانی آئی، پانی کا سیلاب آیا، تو جتنی بھی جگہیں تھی سب کو پانی نے بھر دیا اور پانی اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ اور اونچا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب وہ پانی کی طغیانی آئی اور پانی اونچا ہو گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا، کشتی میں سوار کر کے اللہ نے بچا لیا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے سارے انسان ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور رسول نوح علیہ السلام، جن میں شرک عام ہوا، وہیں سے یہ ساری نسلیں چلی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے جو آبا و اجداد تھے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام ہی کی نسل تک پہنچتے ہیں، لہٰذا تمہارے باپ داداؤں کو ہم نے کشتی میں سوار کر کے ان کو ہم نے نجات دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس نجات کو بطور احسان کے ذکر کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس نے صرف اہل ایمان کو بچایا، ان کا بیٹا اہل ایمان میں سے نہیں تھا تو نہیں بچ سکا۔ تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ علامہ امام مالک رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ سنت کی جو مثال ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو
بنیادی طور پر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دو چیزیں بہت نمایاں ملے گی. سب سے زیادہ جس کا بیان ملے گا وہ توحید اور رسالت ہے. اللہ کی توحید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تعلیمات کی مخالفت اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا گیا، اور جو ان کے ماننے والے تھے اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو یادگار بنا دیا، ہم نے ان کو نصیحت بنا دیا، یادگار بنا دیا. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور جو یاد کرنے والے جو کان ہیں، محفوظ رکھنے والے جو کان ہیں، وہ اس کو برابر یاد کرتے ہیں. جن کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جاتی ہے وہ پچھلے واقعات سے کوئی درس اور کوئی سبق نہیں لیتے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں، کچھ کاروبار ہیں، کچھ کھیتی اور کاشتکاری ہے. اگر کسی کمپنی کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی قدرتی آفت آ جائے یا اس میں آگ لگ جائے، اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے، تو پورے علاقے کے جو بیوپاری ہیں وہ یہ غور کریں گے کہ اس کی کمپنی میں نقصان کیوں ہوا، ایسا حادثہ کیوں پیش آیا. کیا وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا؟ وہاں پہ آگ لگی تو کوئی ایسا کام کرنے والا تھا جس نے ماچس جلایا اور پھینک دیا اور آگ لگ گئی؟ کیا انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ تو سارے بیوپاری سوچتے ہیں کہ ہم وہ غلطی نہ کریں تاکہ ہماری کمپنی، ہمارا کاروبار محفوظ رہے. تو یہ مشرکین مکہ ہے، ان سے بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے جو تمہارے باپ دادا تھے ان میں سے جن کو ہم نے بچایا تھا، ان کو بچایا تھا جو ہماری ہدایت کو ماننے والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ اب تم کو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. رسولوں کی مخالفت اس امت میں موجود ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے، یہاں اس کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ کلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی انکار کر دے، یہ کافرین ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو مانے اور بعض کا انکار کر دے. جیسے منکرین حدیث ہیں، ایک طبقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے حدیث کا انکار کرنے والا. وہ رسولوں کی بعض باتوں کو مانتا ہے جو ان کے دماغ میں آتی ہے، اور جو نہیں آتی اس کو نہیں مانتا. ایک طبقہ یہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی تمام باتوں کو ماننے کا وہ اعتراف کرتا ہے، لیکن ان کے یہاں رسولوں کی مخالفت اس طرح ہے کہ ان کے عمل میں کوتاہی ہے. تو عمل میں کوتاہی کا ان کو گناہ ملے گا اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کا عذاب بھگتیں گے. لیکن جو دو شکلیں موجود ہیں اس سے پہلے کی، ایک رسولوں کا کلی طور پہ انکار کرنا اور ایک جزوی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے. آپ پڑھیے قرآن مجید، قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے وہاں ایک بہت باریک بات کہی ہے، کبھی غور کیجئے گا. کیا کہا؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. اور بعض جگہوں پہ ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے رسولوں کا انکار کیا، جبکہ نوح علیہ السلام کون رسول ہیں؟ پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہے. یہاں رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، سارے رسولوں کا انکار کیا. کیا مطلب ہے؟ نوح علیہ السلام کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جب قوم نے اس کو نہیں مانا، اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کیا. پتہ یہ چلا کہ جو آدمی رسول اللہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، وہ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اتنا سنگین جرم ہے. وہاں حضرت نوح اکیلے رسول تھے، سارے رسول بعد میں آئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کے لوگوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا. مطلب توحید کو نہیں ماننے والا آدمی سارے انبیاء، سارے رسول اور سارے رسولوں کی ساری تعلیمات کا انکار کرنے والا. یہ سب سے بھیانک اور سنگین جرم ہے. ہمارے یہاں رسولوں کا انکار واضح انداز میں نہیں پایا جاتا، لیکن سنت کی مخالفت آپ کو ہر قدم پہ ملے گی. سنت کی مخالفت کرنے والے ہر قدم پہ موجود ہیں. وہ طبقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلمہ پڑھتا ہے، اپنے مسلک کے نام پر سنت کی مخالفت کرتا ہے کہ فلاں چیز سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن ہمارے امام کا قول ایسا نہیں ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے سماج میں اس پر عمل نہیں ہوتا، ہمارے سوسائٹی کے لوگ اس پر عمل کرنے پر ہمیں کیا کہیں گے، ہمیں تانا دیں گے. اس طریقے سے سنت کی مخالفت کی جاتی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب اس امت پر ایک بارگی میں نہیں آئے گا کہ پوری امت تو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ عذاب آتا ہے معاشی تنگی کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، غیروں کے مسلمانوں پر تسلط کی شکل میں.
ظالم حکمرانوں کے تسلط کی شکل میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان شکلوں میں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کا واحد حل ہے کہ اللہ کے رسول کی صحیح اور کامل اتباع کی جائے، اور اس نیلے آسمان کے نیچے، اس روئے زمین کے اوپر پوری وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی دعوے دار ہے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول نے کیا ہم وہی کریں گے، جو نہیں کیا ہم وہ نہیں کریں گے، چاہے کتنے لوگ کرتے۔ یہ بنیاد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔